अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम अली रज़ा है और आप देख रहे हैं कराची टुडे। और हम जब भी यहाँ पर प्रोग्राम या सेगमेंट करने बैठते हैं तो हम कोशिश करते हैं कि कोई एक अच्छी ख़बर हम ढूंढ के लेकर आएँ और वो भी नाज़रीन तक पहुँचाएँ। पर बदकिस्मती हमारी ये रहती है कि हमें आवाम को देने के लिए कोई बेहतर ख़बर अब तक नहीं मिल पाई। आज भी मैं कोशिश करूँगा कि कुछ ऐसी ख़बरें हैं जिससे तमाम लोगों का ताल्लुक़ और बिलख़ुसूस इस शहर से ताल्लुक़ रखने वाले, और वो है बिजली की कीमतें एक बार फिर बढ़ने जा रही हैं। और साथ साथ अब मामला यह है कि इस महंगाई में जहाँ बंदा और शहरी और लोग वैसे ही परेशान हैं, मुख्तलिफ़ अशिया ख़रीदने जाओ तो वो महंगी, दीगर काम करवाने जाओ तो वो महंगे पड़ रहे हैं, कीमतें जो हैं वो आसमान से बातें करती दिखाई दे रही हैं। उसके ऊपर ये बिजली की जो कीमतें उसमें इजाफा होगा तो एक आम आदमी के तौर पे परेशान दिखाई देगा। कितना इजाफा जो है वो कब तक रहेगा, लागू रहेगा, इसके ऊपर बात कर लेते हैं। हमारे साथ टेलीफोन लाइन पे मौजूद हैं हमारी रिपोर्टर हैं हुदा शेख, उनसे हम रब्ता करने की कोशिश कर रहे हैं। ताहम बताने का मकसद ये है कि सिर्फ यही नहीं कि बिजली, बल्कि आज मैं कोशिश करूंगा कि गैस के ऊपर भी जो है वो कीमतें बढ़ने की बात हो गई है और इम्कान जाहिर किया जा रहा है। और साथ साथ एक बहुत बड़ा एक मामला है जो कि सामने आया है और वो है गैस चोरी का। मतलब आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते कि कच्ची आबादियों में जब हम बात करते हैं कि पुलिस और दीगर कानून नाफिज करने वाले इदारों को बहुत ज़्यादा देखने की ज़रूरत है इस शहर के अंदर, क्योंकि वहाँ से मुनज़्ज़म ऑर्गेनाइज क्राइम्स की हर बार इतलात जो हैं वो मौसूल हो रही होती हैं। और वो इतलात की तस्दीक तब होती है जब बड़े पैमाने पर माफियाज के कारिंदे वहाँ पर काम करते दिखाई देते हैं। कहीं पानी की बात हो तो बड़े पैमाने पर इन्हीं कच्ची आबादियों का जिक्र आता है कि वहाँ से बड़ी बड़ी लाइनें पकड़ी गई हैं। अगर हम बात करें गैस चोरी की तो वहाँ पर भी अब ये मामला जो है वो सामने आया है। हम इन तमाम चीज़ों के ऊपर आज बात करेंगे कि 100-200 नहीं बल्कि हज़ारों की तादाद में जो गैस के कनेक्शंस हैं वो काटे गए हैं, वो कहाँ काटे गए हैं, कितने लोगों को परेशानी का भी सामना करना पड़ रहा होगा, और साथ साथ माफियाज कितना सरगर्म है कि कानून जिसकी हम बात करते हैं कि तमाम लोग किसी भी खित्ते में रहते हों उनकी ज़िम्मेदारी है कि वो उस कानून के ताबे हों और उसके तहत चलें। पर बदकिस्मती दिखाई देती है कि इस तरह के लोग मुकम्मल तौर पर अजाब दिखाई देते हैं। मैं बात कर रहा हूँ माफियाज की। आखिर क्या वजह है कि इससे कबल इतने बड़े पैमाने पर ये चीज़ें हो रही थीं और क्यों उस तरह गिरफ्तारियाँ सामने नहीं आ रही थीं, उस तरह जो मामलात थे उनकी गिरफ्त जो है वो उस तरह नहीं देखी जा रही थी। ये बहुत सारे सवाल जो है इस वक्त निगरां सेटअप में उठाए जा रहे हैं। मैं जानता हूं और आप लोग भी इसकी तस्दीक करेंगे देखने वाले कि मामलात और मसाइल इस शहर के बिलखुसूस और सूबे के बिलुमूम और पाकिस्तान की अगर हम बात करें तो बेहद उसमें इजाफा देखा जा रहा है। हर शख्स परेशान दिखाई देता है। हम सेहत के ऊपर प्रोग्राम करने बैठते हैं तो हमें वहाँ पर मसाइल दिखाई देते हैं। हम तालीम के ऊपर बैठते हैं प्रोग्राम करने के लिए, हमें वहाँ पर मसाइल दिखाई देते हैं। हम किसी भी शोबे को उठा रहे हैं, उसके अंदर निगाह डाल रहे हैं तो उसके अंदर हमें सिर्फ़ और सिर्फ मसाइल दिखाई दे रहे हैं। और इन मसाइल का ताल्लुक़ बराह रास्त नाज़रीन आवाम से है। और आवाम ये सोचने पे मजबूर हो रहे हैं कि देखें हम तमाम टैक्सेस दे रहे हैं, तमाम चीज़ें अदा कर रहे हैं। एक आम आदमी मुकम्मल तौर पर कानूनी तौर पर चलने की कोशिश कर रहा होता है, वो कोशिश कर रहा होता है कि उससे कोई कानून ना टूटे। मगर हम ये देख रहे हैं कि जहाँ इतना बड़ा तबका कानून पर चलने के लिए तैयार है वो खौफजदा होता है किसी भी क्राइम को कमिट करने के लिए, वहीं पर ये जो माफियाज हैं वो धड़ल्ले से इतने बड़े बड़े जराइम जो हैं वो करते दिखाई देते हैं और उसका जो शिकार होता है वो आवाम होते हैं और उस पर दुख होता है, उस पर तकलीफ़ होती है, उसके ऊपर बात की जाती है कि देखें आखिर क्या वजह है कि आवाम ही क्यों। मतलब अगर आप सरकारी इदारों के अंदर जो हैं वो जाएं तो मसाइल दिखाई देते हैं। हमारे साथ इस वक्त टेलीफोन लाइन पे हमें ज्वाइन किया है सलमान साहब ने, जो कि तर्जुमान है SFGC। उनसे जानते हैं आज सरजानी में बड़ी पैमाने पर हज़ारों की तादाद में बताई जा रहा है कि गैस के कनेक्शन मुनक़ता किए गए। तफसीलात तो बताइएगा सलमान साहब। सलमान साहब मुझे सुन सक रहे हैं आप? आपकी आवाज बहुत कम आ रही है। हेलो सलमान साहब, आज सरजानी में इतने बड़े पैमाने पर चीज़ें सामने आई हैं, इतने बड़े पैमाने पर गैस के जो कनेक्शन है वो मुनक़ता किए गए हैं, ज़रा उनके फैक्ट्स हमें बताइएगा ताकि नाजरीन आगाह हो सके कितने बड़े पैमाने पर ये चोरी हो रही थी। जी, आपने बिल्कुल ठीक कहा। एक्चुअली ये काफी बड़े लेवल पे हमारी टीम ने ऑपरेशन किया। देखिए, पहले मैं आपको थोड़ा सा बैकग्राउंड बता दूं
کہ ہمارے یہاں 3 طرح کے کسٹمرز ہوتے ہیں, گھریلو ہوتے ہیں, تجارتی اور صنعتی. تینوں جگہ پہ جہاں جہاں ڈفرینٹ چوری ہوتی ہے ان کی ڈفرینٹ نوعیت کی ٹیمیں ہوتی ہیں ہمارے ٹھیک یہاں. ہے. تو یہ اس میں جو ہماری 2 ٹیمز نے جو ہے وہ کمبائن ایک آپریشن کیا تھا, جس کے اندر ہمارا ڈسٹریبیوشن کی ٹیم تھی ڈی ایس ایم ویسٹ کی, سرجانی کی, اور کسٹمر ریلیشن ڈپارٹمنٹ نے. ٹھیک ہے. انہوں نے سرجانی ٹاؤن کے اندر 2 مختلف مقامات پہ جو ہے یہ کارروائی کری ہے. تو ایک تقریباً 2 پورا اگر ایگزیکٹلی آپ کو نمبر بتاؤں تو 12,090 گھر تھے جو کہ غیر قانونی گیس استعمال کر رہے تھے, ان کو منقطع کیا گیا. سر 12,000 مطلب اتنا بڑا فیگر ہے سلمان صاحب. میں آپ کو اس کی ڈیٹیل بھی دے سکتا ہوں. 12,000 ہوئے, یہ 2 کارروائیوں میں ہوئے. ایک جو ہمارے سیکٹر 10-1 سے 10-7 تک جو سیکٹر ہے اس کے اندر تقریباً 5,900 گھر تھے, اس کے اندر 5,600 گھر تھے اس کے اندر, جن کو منقطع کیا گیا. جبکہ ایک اور کارروائی جو اسی سرجانی میں ہوئی, اس میں شاہ بیگ گوٹ ہے, اس میں 6,000 گھر تھے, اور خانو گوٹ میں 290 گھر, اور دانو بروہی گوٹ کے اندر 200 گھر تھے. یہ کل ملا کے 12,090 گھر ہوتے ہیں. یہ ہماری جو مین پائپ لائنز ہوتی ہیں ان کو نیچے سے زیر زمین جا کے پنکچر کر کے وہاں سے کنیکشن لے کے ہی جاتے ہیں. ایک مافیاز ہوتے ہیں, اور یہ پورے ربر پائپس کا نیٹ ورک بچھا کے پورے علاقے کے اندر ہزاروں گھر کے اندر یہ غیر قانونی کنیکشن دیتے ہیں, جن کی ہم موبری کے اوپر ہم فوراً پہ ریڈ کرتے ہیں. یہ گیس چوری جو ہے نا, یہ ملک کا نقصان ہے, قوم کا نقصان ہے. کمپنی کا تو ہے, یہ قوم کا نقصان ہے. یا ہماری آپ کی گیس جو اس طرح سے چوری کی جائے اس کا کوئی حساب کتاب نہ ہو, اس سے ادارے کو بھی نقصان ہوتا ہے. فگر بڑا ہے, چھوٹی موٹی چوری نہیں ہے. 12,000 گھروں کے اندر چوری کی گیس دی جا رہی تھی. یہ بہت بڑا ایک کرائم ہے. بالکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ یہ ٹیمز ہماری ڈفرینٹ اس طرح کے آپریشنز کرتی رہتی ہیں. تو یہ بھی حال ہی میں ہوا ہے, اور یہ 2-3 دن پرانی بات ہے, جس کے اندر یہ 12,090 گھر جو تھے ان کو جو ہے ریڈ کر کے سارا ڈسکنیکٹ کر دیا گیا ہے, اور الحمدللہ سب ڈسکنیکٹڈ ہے. ہمیں تو, ہم جب پروگرام کرتے ہیں اور شہر کی حالت دیکھ رہے ہوتے ہیں تو ہمیں بڑا دکھ ہوتا ہے کہ اتنے بڑے بڑے مافیاز کام کر رہے ہوتے ہیں. ناظرین بھی یہ جاننا چاہیں گے کہ کتنے عرصے سے یہ استعمال کر رہے تھے یہ چوری کی گیس, اس کو بھی اگر آپ بتا سکیں کہ کتنے عرصے سے یہ چوری ہو رہی تھی. دیکھیں یہ ڈیٹرمائن کیا جا رہا ہے ابھی, کیونکہ ابھی بالکل ریسنٹ ہوا ہے, تو اس کی پروب ہو رہی ہے کہ ایگزیکٹلی یہ کب سے معاملہ چل رہا تھا, کب سے نہیں چل رہا تھا. اس کی ڈیٹیلز ایک آدھ دن میں سامنے آ جائیں گی, تو ہم آپ سے شیئر کر لیں گے اس کو. تھوڑا سا سلمان صاحب اس طرح بتائیں کہ اس طرح کی چوری کے اوپر کیا طریقہ کار اپنایا جاتا ہے؟ صرف کنیکشن منقطع کر دیے جاتے ہیں یا مقدمات بھی کیے جاتے ہیں؟ دیکھیں آپ نے اچھا وہی سوال کیا. دیکھیں اس سے عوام کو آگاہی ہوگی, بلکہ ڈیٹرنس بھی کریٹ ہوتا ہے. یہ 2016 میں پاکستان کی اس وقت کی پارلیمنٹ نے ایک ایکٹ پاس کیا تھا, گیس تھیفٹ اینڈ ریکوری ایکٹ 2016 اس کا نام تھا. اس ایکٹ کے تحت اس سے پہلے جب بھی گیس کی چوری ہوتی تھی تو نہ کوئی ایف آئی آر درج کی جاتی تھی, نہ کوئی اس کا کوئی حساب کتاب ہوتا تھا, کیونکہ اس کا وہ قانون نہیں تھا. جب یہ قانون پاس ہوا تو اس کے بعد گیس کی مختلف چوریوں کی مختلف نوعیت کا تعین کیا گیا, اور ہر چوری کے اگینسٹ جرمانے اور سزائیں جو ہیں وہ مختص کی گئیں. مطلب اس میں 14 سال تک کی قید بھی ہوتی ہے گیس کی چوری میں, اور 1 کروڑ روپے تک کا جرمانہ بھی ہے. مختلف نوعیت میں مختلف جرمانے اور مختلف قیدیں, اور کہیں تو دونوں کو ساتھ ملا کے بھی دیا جاتا ہے. تو سب سے اچھی بات جو اس میں ہوئی, گورنمنٹ نے پھر رفتہ رفتہ گیس کورٹس بنانے شروع کری. وہ کورٹس جو خالی گیس کی چوری کے معاملات کی سماعت کرتی ہیں. تو ایسی جو کورٹس ہوتی ہیں ان میں تیزی سے معاملات جو ہیں وہ آپ کے پروسیکیوٹ ہوتے ہیں, ڈیٹس وغیرہ آپ کو فوراً مل جاتی ہیں. پھر ہماری کمپنی نے گیس تھیفٹ انکاؤنٹر تھیفٹ آپریشنز کا ایک ونگ کریٹ کیا. اس کے اندر ہم نے جو پروفیشنل تھے ان کو ہائر کیا. اس میں سابقہ فوجی جو ریٹائرڈ فوجی تھے وہ تھے, تو انہوں نے ساتھ مضبوط کر کے پلان آف ایکشن بنا کے ان کے اندر پروسیکیوشن کو بھی شامل کیا گیا, جو کورٹس کے اندر ہمارے کیسز کو پروسیکیوٹ کرتے ہیں. اس کے اندر ہمارے جو مخبری کرنے والے لیڈز ہیں جو ہم پہ انفارمیشن دیتے ہیں, انٹیلیجنس ونگ, وہ کریٹ کیے گئے. یہ سارے مل کے پوری ٹیم ورک کرتے ہیں. اس کے بعد پھر اب مختلف ایف آئی آر کاٹی جاتی ہیں, چوروں کو جیل بھیجا جاتا ہے, اس کے مقدمے لگتے ہیں. تو یہ چیزیں اتنی آسان نہیں رہیں جتنی یہ پہلے ہوا کرتی تھی. بڑی کارروائی کی ہے سلمان صاحب, بہت امپورٹنٹ ہے. ہم تو حوصلہ افزائی کر رہے ہوتے ہیں ان تمام اداروں کی جو کہ اس طرح کی کارروائیاں کر رہے ہوتے ہیں, اور بالخصوص ایک عام آدمی کے جو مسائل ہیں وہ اس سے جڑے ہوئے ہیں. سر یہ بھی بتائیے گا یہ جو لائن تھی کتنی مطلب بڑی تھی, اور اس کا یقینی طور پہ جال نیچے تک پہنچایا گیا تھا, تھوڑا سا اس کے اوپر بھی اگر آپ دیکھیں. یہ جو لائنس ہے نا, یہ ہماری جو کسی بھی ایریاز ہوتے ہیں, جیسے کہ شہر کے اندر مختلف ایریاز ہیں, ناظم آباد ہے, لیاقت آباد ہے, اسی طرح سرجانی کو جو ہماری مین گیس کی پائپ لائن سرو کر رہی ہوتی, اس لائن سے انہوں نے پنکچر کر کے اس کو کنیکٹ کیا تھا. اور یہ 125 ملی میٹر کی ڈائی میٹر والی لائن تھی, جس سے انہوں نے اس کو کنیکٹ کر کے یہ پائپ کا نیٹ ورک, یلو پائپس آپ نے دیکھیں گے, ربر پائپس ہوتے ہیں, یہ غیر قانونی طور پہ جو استعمال کی جاتے ہیں. یہ وہ پورا پائپ کا نیٹ ورک بچھا کے زیر زمین یہ وہاں سے لے کے گئے. پھر انہوں نے پوری کالونی کو کنیکٹ کیا, اور پھر اس کے بعد ظاہری بات ہے جب ہمیں لیڈ ملی
ہم نے وہاں آپریشن کیا. سلمان صاحب تھوڑا سا آگاہی کے لیے بھی عوام کے لیے بتائیے گا کہ دیکھیں ایک عام آدمی کو گیس تو چاہیے ہے, اب جس طرح لوگ لگا رہے ہوتے ہیں اس کا ایک پراپر طریقہ ہوگا, چالان ہوتا ہوگا, اتنی دیدہ دلیری سے یہ لوگ لگا رہے تھے, تو اس وقت کیا معاملات تھے ایسے کہ اتنی آسانی سے یہ لگا پائے, آپ کیا سمجھتے ہیں؟ لیکن جو گیس کے پراپر طریقے کا کنیکشن ہوتے ہیں نا وہ تو کمپنی فراہم کرتی ہے, یعنی کہ سوئس سدرن گیس کمپنی فراہم کرتی ہے, لیکن چونکہ 2 سال سے اس پہ وفاقی حکومت کی طرف سے ایک پابندی ہے تو اس لیے وہ کنیکشن نہیں دیے جا رہے. اب جب کنیکشن نہیں دیے جاتے تو ظاہر ہے لوگوں کی ضروریات تو ہوتی ہیں اور رائٹ ٹریپ سے اس کو پورا کرتے ہیں. کوئی اپنے پڑوس سے لے لیتا ہے, کوئی LPG سلنڈر استعمال کر لیتا ہے, کوئی سولر پہ چلا جاتا ہے, جو جیسی افورڈ کر سکتا ہے وہ چیزیں کرتا ہے. لیکن چوری تو کسی بھی لیول پہ نہ ایکسیپٹیبل ہے, نہ اس کی کوئی اجازت ہے, اور یہ تو ظاہری بات ہے ایک دینی لحاظ سے بھی ایک جرم ہے. تو ہر لحاظ سے, اخلاقی طور پہ بھی, مذہبی لحاظ سے بھی تو یہ جرم ہے. تو لوگ جو اس کا ارتکاب کرتے ہیں تو ان کے لیے پھر آہنی ہاتھ جو ہے وہ استعمال ہوتا ہے اور وہ ادارہ اس کو مستقل کر رہا ہے. اگر ہم آپ کے ساتھ شیئر کرتے رہتے ہیں مختلف چیزیں, اس میں صنعتی بھی ہے, تجارتی بھی ہے, گھریلو بھی ہے, تو جس طرح کی بھی چوریاں ہوتی ہیں تو ان کی سرکوبی کے لیے ہمارا جو ہے گیس تھیفٹ کاؤنٹر آپریشن جو ونگ ہے اس کا نام ہے آپریشن گرفت. تو وہ گرفت کا آپریشن جو ہے وہ ہمارا مستقل 5-6 سال چل رہا ہے اور الحمدللہ 6 خاصے لوگوں کو ہم نے سزائیں دلوائی ہیں. اچھا سلمان صاحب تھوڑا سا یہ بھی بتا دیجیے گا کہ دیکھیں یہ معاملہ اگر 12,090 گھر اگر اس کو قانونی طور پر آتے ہیں آپ کے پاس چالان وغیرہ لینے کے لیے, تو ایک آئیڈیا آپ بتا سکتے ہیں کہ کتنے روپے کا چالان ان کو ایشو ہوتا؟ دیکھیں یہ جو پہلے جو بات سے 2 سال پہلے پابندی لگی تو 6-6.5 ہزار روپے کا اگر آپ کو ایک گھر کے اندر کنیکشن لینا ہوتا ہے تو وہ چالان بھر کے دینا ہوتا ہے. یہ تو وہ چالان ہے کہ جو کہ ایک فیس ہوتی ہے. اس کے بعد اگر آپ کا گھر گیس کی پائپ لائن سے دور ہے تو جتنا دور ہے وہاں تک کا ایک اسٹیمیٹ ہوتا ہے کہ جو کمپنی آپ کو سروے کر کے دیتی کہ جی اتنا پائپ لگے گا, اتنی چیزیں ہوں گی, وہ الگ چیز ہوتی ہے. تو لیکن جو بیسک کنیکشن کی فیس ہوتی تھی وہ 6,500 روپے چالان کی فیس ہوتی تھی جو جمع کرائی پڑتی تھی. لیکن چونکہ اس کو پابندی ہے اس لیے 2 سال سے کمپنی کسی قسم کا کوئی چالان نہیں ایکسیپٹ کر رہی. آپ لوگ کیا اس حوالے سے دیکھ رہے ہیں کہ اتنے بڑے مافیا کے پیچھے محکمے کے بھی لوگ ہو سکتے ہیں؟ اس پہ شبہ ظاہر کیا جا رہا ہے کیونکہ واٹر بورڈ بھی یہ بات کرتی دکھائی دیتی ہے کہ جب وہ کرپشن پکڑ رہی ہے, بڑے پیمانے پہ آپریشنز ہو رہے, بہت اچھا کام کر رہے ہیں آپ لوگ, مگر وہ یہ شبہ ظاہر کر رہی ہے کہ محکمے کے لوگوں کے بغیر اتنا بڑا کام نہیں ہو سکتا. سلمان صاحب اس کے اوپر بھی کوئی انٹرنل انکوائری کنڈکٹ ہوگی؟ دیکھیں جی ایسا کہیں نہیں ہوتا کہ ہر جگہ فرشتہ کام کر رہے ہوں. ڈیفینیٹلی کوئی نہ کوئی ایلیمنٹ ضرور ہوتا ہے جو کہ جسے کہتے ہیں نا کالی بھیڑ, جیسے آپ بالکل کالی بھیڑیں, تو وہ ڈیفینیٹلی ایسی چیزوں میں کبھی کبھی ایسے افراد مناسب سامنے آتے ہیں تو ادارہ ان کے خلاف بھرپور قانونی کارروائی بھی کرتے ہیں اور ملازمت سے برخاست بھی کیا جاتا ہے اور ان کو قانون کے حوالے بھی کیا جاتا ہے. ایک آخری سوال بتا دیں سلمان صاحب کہ رفلی ایک آئیڈیا اگر ہم بتائیں کہ لاکھوں کی تو بات نہیں ہے, یہ کروڑوں کی تو چوری ہوگی نا؟ جی بھی یہ بہت بڑے اماؤنٹ کی چوری, لیکن میں نے آپ سے یہ کہا کہ یہ پیریڈ ابھی ڈیٹرمائن کیا جا رہا ہے کہ کتنے عرصے سے کر رہے تھے. تو ظاہر ہے جتنے عرصے سے کر رہے تھے اسے ضرب دینا پڑے گا اس اماؤنٹ کی چوری سے. تو یہ میں آپ کو کہہ رہا تھا 1 آدھ دن میں یہ فگرز ہمارے پاس آ جائیں گی. بہت شکریہ سلمان صاحب ہمیں اپنا موقف دینے کے لیے اور بتانے کے لیے کہ اس شہر کے اندر کتنے بڑے لیول پہ مافیا جو ہے وہ کام کر رہا تھا. میں کیوں بار بار بات کرتا ہوں کہ اس شہر کے اندر مافیا جو ہے وہ ایک عام آدمی اور اداروں سے زیادہ مضبوط دکھائی دیتا ہے. میں یہ بات اس لیے کر رہا ہوتا ہوں کہ جب میں یہ خبریں آپ تک پہنچا رہا ہوتا ہوں ناظرین, تو آپ اس سے اندازہ لگائیے کہ کتنا بڑا مافیا ہے کہ آج ترجمان اسوئی گیس جو ہیں وہ ہمیں یہ بتا رہے ہیں کہ 12,090 گھر تھے جن کے کنیکشن منقطع کیے گئے, مگر بات یہ ہے کہ جب یہ لگائے جا رہے تھے تو مکمل طور پہ سڑکیں بھی کھدی ہوں گی, اس کے بھی چالان دیے گئے ہوں گے, پورے کے پورے تھانے بھی انوالو ہوں گے, بہت سارے لوگ کنیکٹڈ ہوں گے, اور یہ پیسہ سرکار کے قومی خزانے میں نہیں جا سکا. اتنے بڑے پیمانے پر چوری ہوتی رہی, کوئی نہ کوئی تو بینیفیشری ہوگا. کون کون اس شہر کو اور اس صوبے کو اور اس ملک کو اس دیمک کی طرح کھوکھلا کر رہے ہیں؟ یہ تحقیقاتی ادارے یقینی طور پہ کام کر رہے ہیں اور وہ اس کے اوپر یقینی طور پہ چیزیں سامنے بھی آتی ہیں, کچھ جگہوں پہ کام بھی چل رہا ہے اور چیزیں بہتری کی طرف بھی جائیں گی, امید کر رہے ہیں, شہری بھی امید سے دیکھ رہے ہیں. ناظرین ایک خبر جو میں آپ کو بتا رہا تھا نا پروگرام میں کہ اب بجلی کی قیمتوں میں بھی اضافہ ہونے جا رہا ہے, تو میں ٹیلی فون لائن پہ اس وقت ہماری رپورٹر ہیں ہدیٰ شیخ, انہوں نے جوائن کیا K21 نیوز کی. خدا پھر ایک دفعہ پھر بجلی مہنگی ہونے جا رہی ہے, کیا کہیں گی, کتنی بڑھ رہی ہے, کب تک یہ لاگو رہے گا؟ جی علی رضا, میں آپ کو بتاؤں کہ مہنگائی کی چکی میں پسے عوام پر جو ہے یہ ایک مزید جو ہے ستم ہونے جا رہا ہے, اور نیپرا کی جانب سے جو ہے بجلی مزید مہنگی کرنے کی منظوری دے دی گئی ہے, اور اب صارفین پر جو ہے ₹1.52 فی یونٹ جو ہے وہ اضافی سر چارجز عائد کیے جائیں گے.
जबकि ये इजाफी सरचार्जेस जो है वो दिसंबर 2023 से नवंबर 2024 तक लागू रहेंगे। मैं आपको ये भी बताऊं कि इस हवाले से तर्जुमान के इलेक्ट्रिक का मौक़िफ़ है, उनका ये कहना है कि ईसीसी के जून 2023 के अहकामात के मुताबिक जो नेपरा ने बिजली के चार्जेस में जो फी यूनिट ₹1.52 इजाफे का जो नोटिफिकेशन जारी किया है, जबकि ये चार्जेस जो है वो दिसंबर 2023 से 2024 के माहाना बिलों पर नवंबर 2024 तक के माहाना बिलों पर लागू किए जाएंगे। जबकि तर्जुमान के इलेक्ट्रिक का ये भी कहना था कि ईसीसी का फैसला जो है माजी के वाजिबात के हवाले से है, जबकि वक्त पर गे इलेक्ट्रिक का टैरिफ मुतय्यन ना होने के बायस पूरे मुल्क की निस्बत जो कराची में सबसे कम चार्जेस वसूल किए जाते हैं। मैं आपको ये भी बताऊं कि उन्होंने ये भी कहा है कि पाकिस्तान का जो पावर सेक्टर रेगुलेटेड निज़ाम में काम करता है, तो बिजली के नरखों के हवाले से हुकूमत और नेपरा के फैसलों पर अमल करने के जो है वो पाबंद है, जबकि बिजली के बिलों पर आयद होने वाले इन चार्जेस से जो है वो लाइफ लाइन कस्टमर्स को मुस्तस्ना करार दिया जाएगा। जी थोड़ा सा उधर शेख ये भी बताइएगा कि बताया जा रहा है गैस की कीमतों में भी इजाफे का इम्कान जाहिर किया जा रहा है, कितनी कीमतें अब गैस के अंदर बढ़ने जा रही हैं। एक आम आदमी वैसे ही परेशान है, वो तो बिल देते देते ही पूरा हो जाएगा। जी बिल्कुल, मैं आपको बताऊं अली रज़ा, गुज़श्ता दिनों जो है वो गैस के चार्जेस बढ़ाए गए थे और 400% गैस की कीमतों में इजाफा किया गया था, जबकि अभी जो अपडेट पता चली है वो गैस की कीमतों में 200% मजीद इजाफा किया जाएगा, जिसके बाद जो है वो गैस की शॉर्टेज को मद्देनजर, लाइन लॉसेस को मद्देनजर रखते हुए ये कहा गया है कि लाइन लॉसेस भी बहुत ज्यादा हैं और गैस के ऊपर सब्सिडी बहुत ज्यादा दी जा रही है, जिसकी वजह से जो है वो अब चार्जेस को बढ़ाना जो है वो बहुत जरूरी हो गया है और मजीद जो है वो गैस की कीमतों में इजाफा किया जाएगा। जी बहुत शुक्रिया उदय शेख तफसीलात से आगाह करने के लिए। नाज़रीन देखिए, एक तरफ बिजली की कीमतों में इजाफा हो रहा है, दूसरी तरफ गैस, ये वो बुनियादी ज़रूरियात हैं जो हर गरीब और अमीर की को इसकी ज़रूरत पड़ती है। मामला यह है कि कब तक आखिर हम ये खबरें देते रहेंगे कि इस मुताल्लिका इदारे की जानिब से इस बिल के अंदर जो है वो कीमत में इजाफा कर दिया गया फ़ी यूनिट। अब जहां बिजली महंगी हो रही है तो दूसरी तरफ गैस की भी कीमतों में इजाफा देखा जाएगा। आने वाले दिनों में यकीनी तौर पे अवाम जिस महंगाई के दलदल में इस वक्त पहुंचते जा रहे हैं, दसते जा रहे हैं, उसको निकालने वाले नज़र नहीं आ रहे। इस कैफियत के अंदर वो खुद परेशान हैं। सुनने वाले भी इस चीज़ का एहसास कर रहे होंगे कि किस तकलीफ़ से इस शहर के लोग अपनी ज़िंदगियां गुजार रहे हैं। एक तरफ स्ट्रीट क्राइम्स हैं, एक तरफ जो है मसाइल हैं दूसरे बल्दियाती, दूसरी तरफ ये महंगे बिल्स हैं जो अदा करने पड़ रहे होते, रोज़गार के मसाइल दीगर हैं। किस तरह चीज़ें चलेंगी यकीनी तौर पे आने वाला मुस्तकबिल जो है ये बता सकेगा। नाजरीन, वक्त हुआ है ब्रेक का, ब्रेक पे जा रहे हैं, फिर हाजिर होते हैं।